محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ روم رکو نمبر 3 آیت نمبر 20 سے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ روم رکو نمبر 3 آیت نمبر 20 سے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ پورا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 3 سورہ روم کا، اس میں نشانیاں ہیں۔ نشانوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ کرتا ہے کہ جو کہ وہ نشانیاں زمین کی یعنی کائنات کی وہ نشانیاں، آیت نشانی ہوتا ہے تو جو ہمارے تجربے میں ہے، مشاہدے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم شد و مد کے ساتھ اس پر ہم نے زور دیا ہے کہ قرآن کو اسٹائل ہے، جو اسلوب ہے سمجھانے کا، افہام و تفہیم کا، وہ 3 چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کو یا وہ جو فلسفہ ہے یا پورا پروگرام ہے اس کو سمجھایا ہے 3 چیزوں کو بنیاد بنا کر۔ تو پہلی چیز اس میں ہے آفاقی نشانی۔ آفاق کی نشانیاں جتنی بھی ہیں، اب اسی رکوع میں ہم نے کتنی نشانیاں پڑھی؟ پورا رکوع جو ہے نشانوں کے ساتھ ہے۔ نشانوں کی طرف اللہ ہماری توجہ مبذول کراتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، اور اس میں آفاق کی نشانیاں بھی ہیں اور انفسی نشانی بھی ہے اس رکوع میں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ نشانی کے طور پر وہ ہے قوموں کی تاریخ، امتوں کی تاریخ جو سابقہ امتیں گزری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں قرآن میں جو استدلال کیا گیا ہے وہ ان 3 چیزوں کی بنیاد ہے۔ استدلال ان 3 چیزوں کے ذریعے سے کیا گیا ہے، اور سمجھا کیا گیا ہے کہ وہ انویزیبل ورلڈ جو ہے یعنی آخرت، اس کو سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں تو جو ہے وضاحت کے ساتھ جو ہے اس پر ہم کل اور پرسوں بھی اور اکثر و بیشتر اس پر وضاحت بات ہو گئی ہے کہ یہ جو مادی کائنات ہے اس کی جو نشانیاں ہیں وہ سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت کا ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ تو دونوں چیزیں ہیں، کائنات، مادی کائنات اور انسان کا وجود، یہ 2 چیزیں اس میں جو ہے نشانیاں ہیں۔ اور جب اس پر غور کرتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ تم اسی چیز پر پہنچ جاؤ گے کہ حق وہی ہے جو کچھ کہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ قرآن میں نازل کیا ہے وہی حق ہے۔ تو پہلی آیت ہے سورہ روم رکوع نمبر 3 کی کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یہ پہلی نشانی۔
پھر یکا یک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ ابھی تخلیق آدم علیہ السلام کا ہم نے پورا واقعہ پڑھا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی، آدم کی تخلیق کی ابتدا کی ہے۔ تو مٹی سے ہی سب سے پہلے جو قرآن میں اکثر اس کا تذکرہ ہے کہ مٹی سے آدم کو پیدا کیا گیا، اور یہاں پر بھی ہے، یہ حوالے یاد رکھنے کے ہیں کہ سورہ روم کا تیسرا رکوع انسان کی تخلیق کے تذکرے ہی سے شروع ہو رہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، آیت کا مطلب نشانی، ان خلقکم من تراب، مٹی، تو اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اب اس کی وضاحت پڑھیں گے حاشا 27 کے ضمن میں 26۔ خبردار رہنا چاہیے کہ یہاں سے رکوع کے خاتمے تک اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں وہ ایک طرف تو اوپر کے سلسلہ کلام کی مناسبت سے حیات اخروی کے امکان و وقوع پر دلالت کرتی ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ دلالت کرتی ہیں کسی اور دنیا کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہی نشانی اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ کائنات نہ بے خدا ہے اور نہ اس کے بہت سے خدا ہیں، بلکہ صرف ایک خدا اس کا تنہا خالق، مدبر، مالک اور فرما روا ہے، جس کے سوا انسانوں کا کوئی معبود نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ رکوع اپنے مضمون کے لحاظ سے تقریر ما سبق اور تقریر ما بعد دونوں کے ساتھ مربوط ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ پھر یکا یک کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا اول، اور پھر یکا یک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو، یعنی انسان کا مایہ تخلیق اس کے سوا کیا ہے کہ چند بے جان مادے ہیں۔ اب یہ انسان کی تخلیق کے وہ جو عناصر ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ عناصر بجائے خود کوئی حیات رکھتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہ انسان کا مایہ تخلیق اس کے سوا کیا ہے کہ چند بے جان مادے ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں۔ کس میں پائے جاتے ہیں؟ یعنی زمین سے انسان کی جو تخلیق ہوئی وہ زمین سے ہوئی۔ مثلا کچھ کاربن، کچھ کیلشیم، کچھ سوڈیم اور ایسے ہی چند اور عناصر، انہی کو ترکیب دے کر وہ حیرت انگیز ہستی بنا کھڑی کی گئی ہے جس کا نام انسان ہے، اور اس کے اندر احساسات، جذبات، شعور، تعقل اور تخیل کی وہ عجیب قوتیں پیدا کر دی گئی ہیں جن میں سے کسی کا منبع بھی اس کے عناصر ترکیبی میں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب جن مادوں سے انسان کی تخلیق ہوئی، ان مادوں جو عناصر مختلف، ان میں یہ چیزیں ہم تلاش نہیں کر سکتے۔ کاربن ہے یا کیلشیم ہے یا سوڈیم ہے، ان میں کوئی شعور وغیرہ، احساس، جذبات، تخیل، تعقل، شعور، یہ چیزیں ہم ان میں نہیں جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے۔ پھر یہی نہیں کہ ایک انسان اتفاقاً ایسا بن کھڑا ہوا ہو، بلکہ اس کے اندر وہ عجیب تولیدی قوت بھی پیدا کر دی گئی جس کی بدولت کروڑوں اور اربوں انسان وہی ساخت اور وہی صلاحیتیں لیے ہوئے بے شمار موروثی اور بے حد و حساب انفرادی خصوصیات کے حامل نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ اب انسان کی جو نسل آگے چلتی ہے تو انسان ہی ہے نا، اب وہ چیز بھی اس میں نہیں پائی جا سکتی۔ مطلب جو عناصر جو مادی عناصر جن کی ترکیب دے کر انسان بنا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی انسان کی نسل سے انسان چلیں گے، پھر موروثی اس میں ہوتے ہیں، موروثیت بھی ہوتی ہے کوئی چیز، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ساری چیزیں مطلب یہ سمجھانے کی کوشش کہ مٹی میں جو مٹی کے مختلف عناصر ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، لیکن جب وہ ترکیب اللہ نے اس کو دیا اس کے بعد انسان میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا تمہاری عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ انتہائی حکیمانہ خلقت کسی صانع حکیم کی تخلیق کے بغیر آپ سے آپ ہو گئی ہے؟ اب اس میں وہ ہے، ایک بندہ ہے شاکلہ، انسان کی صلاحیت، جو صلاحیت ہوتی ہے نا انسان کی، مطلب مان لو ایک شاکلہ، سورہ بنی اسرائیل میں لفظ ہے شاکلہ، یعنی انسان کے پاس کتنی کچھ صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو شاکلہ ہے وہ مطلب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کس کی اولاد ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا کون ہے، اس کا کون ہے، تو اسی کے مطابق، اسی کی مناسبت سے اس کا ایک شاکلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ کی صلاحیتیں اس کے اندر ہوں گی، مان لیجئے وہی کہ
اگر وہ بڑا فلسفہ نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا قصور نہیں ہے، گویا کہ اس کا شاکلہ وہی کچھ ہے۔ اگر ہم کسی کو بات سمجھانا چاہیں، وہ اگر بات نہیں سمجھتا، یا کچھ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں، تو گویا کہ ان کا شاکلہ ویسے ہی تیار ہوا ہوتا ہے، سانچہ ہوتا ہے نا۔ یا مان لیجئے ہم وزن اٹھاتے ہیں، کسی میں 10 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو 10 ہی اٹھائے گا نا۔ تو یہ شاکلہ ہر ایک انسان کا ایک شاکلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہم نے اس جملے میں پڑھا، جو اوپر ہم نے پڑھا بھی، کہ پھر یہی نہیں کہ ایک انسان اتفاقاً ایسا بن کھڑا ہوا ہو، بلکہ اس کے اندر وہ عجیب تولیدی قوت بھی پیدا کر دی، نمبر 1، جس کی بدولت کروڑوں اور اربوں انسان وہی ساخت اور وہی صلاحیتیں لے ہوئے بے شمار موروثی، اب یہ ہے وہ شاکلہ، ٹھیک ہے، اور بے حد و حساب انفرادی خصوصیات کے حامل نکلتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو کچھ بھی انسان کا، یوں سمجھ لے انسان کے پاس جو کچھ ہے کل، وہ اس کا شاکلہ کہلائے گا۔ کیا تمہاری عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ انتہائی حکیمانہ خلقت کسی صانع حکیم کی تخلیق کے بغیر آپ سے آپ ہو گئی ہے؟ کیا تم بحالت ہوش و حواس یہ کہہ سکتے ہو کہ تخلیق انسان جیسا عظیم الشان منصوبہ بنانا اور اس کو عمل میں لانا اور زمین و آسمان کی بے حد و حساب قوتوں کو انسانی زندگی کے لیے سازگار کر دینا بہت سے خداؤں کی فکر و تدبر کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا تمہارا دماغ اپنی صحیح حالت میں ہوتا ہے جب تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو خدا انسان کو خالص عدم سے وجود میں لایا ہے، مطلب عدم یعنی کچھ نہیں تھا، تو عدم سے وجود میں لایا، وہ اسی انسان کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اب یہ سوال نشان ہے۔ تو جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم کچھ بھی نہیں تھے تو بنایا، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو عقل سے اپیل کی گئی ہے انسان کو۔ تو اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا، تو مٹی سے پیدا کرنے میں کیا نشانی؟ ہم نے یہ چیزیں پڑھی کہ جن عناصر سے انسان کو پیدا کیا گیا، ان میں وہ کچھ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں جو کہ ایک انسان کے کامل تخلیق ہونے کے بعد اس میں پیدا ہوتی ہے۔ مطلب ایک علیحدہ وہ جو جتنے بھی عناصر ہیں مادی، ان میں وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ یا جن چیز کو ہم کھاتے ہیں وہ تو بے جان ہے نا، مطلب سیب لے لیجئے، جب تک وہ درخت پر ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جان ہے، جب وہ کٹ گیا اس سے تو پھر بے جان ہی ہوگا نا وہ۔ لیکن بے جان چیز میں اللہ نے ایک اس میں بھی قوت رکھی ہوئی ہے۔ وہ جو ہم غذا لیتے ہیں، غذا کے طور پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو وہ مادی بے جان ہیں، لیکن ان میں وہ صلاحیتیں ہیں کہ ہمارے تمام جو قوت ہیں انہی سے ہم لیتے ہیں۔ تو یہ اس میں نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس حالت سے پیدا کیا ہے، ان مادی عناصر سے پیدا کیا ہے جو کوئی بجائے خود کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا وہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یکایک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو، یعنی بشر ہو، زمین میں پھیلتے ہو، تو زمین کے عناصر تھے تم، ٹھیک ہے، اور ان سے انسان کی تخلیق ہوئی، مٹی سے اول اور مٹی میں یہ وہ چیزیں ہیں، اور اس کے بعد یکایک وہ انسان بن گیا اور وہ زمین پر پھیل رہا ہے۔ تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ نہیں، کوئی خدا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائی۔ اب یہ انفسی نشانی ہے، ایک یہ تھی، یہ بھی انفسی تھی، آفاقی بھی، انفسی بھی زمین ہے نا، آفاقی ہے، پلس انسان، اس کی تخلیق، تو دونوں یہ چیزیں مل جل کر چل رہی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں۔ 28، یعنی خالق کا کمال حکمت یہ ہے کہ اس نے انسان کی صرف ایک صنف نہیں بنائی، بلکہ اسے 2 صنفوں کی شکل میں پیدا کیا، 2 صنف جو انسانیت میں یکساں ہیں، جن کی بناوٹ کا بنیادی فارمولہ بھی یکساں ہے، مگر دونوں ایک دوسرے سے مختلف جسمانی ساخت، مختلف ذہنی اور نفسی اوصاف اور مختلف جذبات و داعیات لے کر پیدا ہوتی ہیں۔ بہت بڑی ہے، نشانی ہے اس میں غور و فکر کرنے کی۔ اور پھر ان کے درمیان یہ حیرت انگیز مناسبت رکھ دی گئی ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا پورا جوڑا ہے، مرد اور عورت، ہر ایک کا جسم اور اس کے نفسیات و داعیات دوسرے کے جسمانی اور نفسیاتی تقاضوں کا مکمل جواب ہے۔ اگر ایک میں کچھ کمی ہے تو دوسرا اس کمی کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے، جسمانی طور پر یا صلاحیتوں کے اعتبار سے۔
ٹھیک، مزید برآں وہ خالق حکیم ان دونوں صنفوں کے افراد کو آغاز آفرینش سے برابر اس تناسب کے ساتھ پیدا کیے چلے جا رہا ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کی کسی قوم یا کسی خطہ زمین میں صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے ہوں، یا کہیں کسی قوم میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی چلی گئی ہوں۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں کسی انسانی تدبیر کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان ذرہ برابر بھی نہ اس معاملے میں اثر انداز ہو سکتا ہے کہ لڑکیاں مسلسل ایسی زنانہ خصوصیات اور لڑکے مسلسل ایسی مردانہ خصوصیات لیے ہوئے پیدا ہوتے رہیں جو ایک دوسرے کا ٹھیک جوڑ ہوں، اور نہ اس معاملے ہی میں اس کے پاس اثر انداز ہونے کا کوئی ذریعہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کی پیدائش اس طرح مسلسل ایک تناسب کے ساتھ ہوتی چلی جائے۔ ہزارہ سال سے کروڑوں اور اربوں انسانوں کی پیدائش میں اس تدبیر و انتظام کا اتنے متناسب طریقے سے پے ہم جاری رہنا، یعنی لگاتار جاری رہنا اتفاقاً بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بہت سے خداؤں کی مشترک تدبیر کا نتیجہ بھی نہیں ہو سکتا۔